خطوط اقبال۔ علامہ اقبال کے 111 غیر مدون مکاتیب از پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی۔ شاعر کے لٹریری اور پرائیویٹ خطوط سے اس کے کلام پر روشنی پڑتی ہے اور اعلیٰ درجے کے شعراء کے خطوط شائع کرنا لٹریری اعتبار سے مفید ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یورپ میں وسائل ایڈٹ کرنے کے بہت زیادہ ہیں، لیکن آخر ہندی مسلمانوں کو بھی تو یہ کام کچھ نہ کچھ شروع کرنا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے اقبالیات اور اردو زبان و ادب پر درجنے کتابیں تصنیف و تالیف کی ہیں، جن میں کتابیات اقبال، تصانیف اقبال کا تحقیقی و توضیحی مطالعہ، اقبال کی طویل نظمیں، فکری و فنی مطالعہ، اقبالیات مسائل و مباحث، اقبالیات کے 100 سال، اقبالیات تفہیم و تجزیہ، اقبالیاتی ادب وغیرہ۔ ان کی اقبالیات کے موضوع پر کئی مفید اور معلوماتی کتابیں اہمیت کی حامل ہیں۔ پیش نظر خطوط اقبال بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، جس میں علامہ اقبال کے 111 غیر مدون خطوط کو یکجا کیا گیا ہے، جو اس سے پہلے اقبال کے کسی بھی مجموعے خطوط میں شامل نہیں ہیں۔ کتاب میں موجود ڈاکٹر سید عبداللہ کا پیش لفظ اور خود مصنف کا وقیع اور مستند دیباچہ سے کتاب کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ ان خطوط میں بعض اقبال کے ذاتی اور بعض ادبی خطوط ہیں، جن سے کلام اقبال سے متعلق بھی اہم معلومات فراہم ہو رہی ہیں۔ ایک نہایت ہی مفید پہلو اس مجموعے کا یہ ہے کہ مرتب نے ان تمام شخصیتوں کے مختلف قوائف بھی ہر خط کے ساتھ پیش کر دیے ہیں، جن سے علامہ اقبال نے خط و کتابت کی۔ اس کے علاوہ حواشی و تعلیقات بھی لکھے ہیں، جن کے باعث اس کتاب کی افادیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اردو ادب کی تاریخ میں علامہ اقبال کی حیثیت کا تعین بالعموم ان کی شاعری کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اپنی شاعرانہ عظمت کے پیش نظر اقبال اردو شاعری کی آبرو ہیں، مگر انہوں نے شاعری کے علاوہ نثر کا ایک بڑا ذخیرہ بھی یادگار چھوڑا ہے، اور کم ہی لوگوں نے ان کی عظیم نثر کو درخور اعتنا سمجھا ہے۔ حالانکہ حضرت علامہ کی نثری تصانیف، بالخصوص ذخیرہ مکاتیب، ان کی شاعری تحلیقات سے کسی طور بھی کم اہمیت نہیں رکھتا۔ ایک لمحے کے لیے دوسری نثری تحلیقات سے قطع نظر کر لیجئے تو مکاتیب اقبال کے 8 مجموعوں کو عددی اعتبار سے بھی 9 شعری مجموعوں کے بعد اولیت حاصل ہے۔ مفاہیم و مطالب کے نقطہ نظر سے خطوط اقبال کلام اقبال کی سب سے زیادہ معتبر اور مستند تفسیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مزید برآں اقبال کی شخصیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے خطوط کی اہمیت کلیدی ہے۔ خطوط اقبال حضرت علامہ کے خطوں کا 9واں مجموعہ ہے۔ اس میں اقبال کے 111 غیر مدون اور غیر مرتب خطوط، جس میں اردو کے 92، انگریزی کے 19 خطوط جمع کیے گئے ہیں۔ ان میں 19 انگریزی خطوط کے اصل متن اور 10 اردو و انگریزی خطوط کی عکسی نقول بھی شامل ہیں۔ خطوط اقبال میں علامہ اقبال کے صرف ایسے خطوط شامل ہیں جو مکاتیب کے 8 مجموعوں میں سے کسی میں موجود نہیں۔ کوئی خط کسی مجموعے میں شامل تو ہے، مگر نامکمل شکل میں، یا اس کا متن صحت کے ساتھ نقل نہیں کیا گیا، یا اگر انگریزی خط ہے تو اس کا ترجمہ غلط یا ناقص ہے۔ اس لحاظ سے زیر نظر مجموعے میں چند خطوط ایسے بھی ہیں جو سابقہ مجموعے میں موجود تو ہیں، مگر ان کا مکمل اور صحیح متن پہلی بار منظر عام پر آ رہا ہے۔ بات ناخوشگوار صحیح، مگر اظہار ضروری ہے کہ خطوط اقبال کے اکثر مرتبین و مترجمین نے اصل خطوط پڑھنے، خطوں کے متن نقل کرنے اور انگریزی خطوں کا اردو ترجمہ کرنے میں خاصی بے احتیاطی سے کام لیا ہے۔ اقبال کی زندگی میں مکاتیب اقبال کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا، البتہ وفات کے چند سال بعد 1942 میں شاد اقبال سب سے پہلے مجموعہ مکاتیب کی حیثیت سے شائع ہوا۔
اس کے بعد سے اب تک ان خطوں کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں اور ہنوز یہ سلسلہ جاری ہے کیونکہ خطوں کی دریافت ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اشاعت پذیر ہونے والے مجموعہ مکاتیب کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ شاد اقبال ڈاکٹر محی الدین قادری زور نے مہاراجہ کشن پرشاد مدارالحام حیدرآباد دکن کے ساتھ اقبال کی مراسلت مرتب کر کے حیدرآباد دکن سے شائع کی۔ شاد اقبال میں اقبال کے 49 خطوط شامل ہیں۔ یہ مجموعہ مکاتیب کامیاب ہے۔ مہاراجہ کے نام اقبال کے مزید 25 خطوط بعد میں دستیاب ہوئے جنہیں محمد عبداللہ قریشی نے حواشی کے ساتھ مرتب کر کے شائع کیا ہے۔ شیخ عطا اللہ نے شاد اقبال سے 18 خطوط انتخاب کر کے اپنا مجموعہ اقبال نامہ میں شامل کیے ہیں۔ اقبال کے خطوط جناح کے نام 1942 13 خطوں کا یہ مختصر مجموعہ پہلے انگریزی میں شائع ہوا تھا۔ بعد میں عبد الرحمن سعید نے ان کا ترجمہ کیا اور حیدرآباد دکن کے ادارہ اشاعت اردو نے اس کے کئی ایڈیشن شائع کیے۔ یہ واحد مجموعہ مکاتیب ہے جس کے متعدد انگریزی اور اردو ایڈیشن منظر عام پر آ چکے ہیں۔ اس کی کثرت اشاعت کا سبب غالباً مجموعے کا اختصار ہے۔ یہ خطوط مئی 1936 اور نومبر 1937 کے درمیانی عرصے میں لکھے گئے اور ان کا موضوع اس دور کے ہندی سیاسی صورتحال ہے۔ پیش لفظ خطوط کے مکتوب علیہ یعنی قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریر کیا ہے۔ یہ سارے خطوط شیخ عطا اللہ کے مرتبہ مجموعہ اقبال نامہ دوم میں بھی شامل ہیں۔ اقبال نامہ جلد اول 1945 جلد دوم 1951 یہ مکاتیب اقبال کا سب سے ضخیم مجموعہ ہے جسے شیخ عطا اللہ نے مرتب کیا۔ اس میں جناح کے نام اقبال کے 13 خطوط کے علاوہ شاد کے نام اقبال کے 18 خطوط اور عطیہ فیضی کے نام اقبال کے وہ 9 خط بھی شامل ہیں جو عطیہ بیگم نے بعد میں اپنی کتاب اقبال میں شائع کیے ہیں۔ اقبال نامہ میں بعض اخبارات و جرائد میں شائع شدہ اردو خطوط یا انگریزی خطوط کے اردو تراجم بھی شامل کیے گئے ہیں۔ اس مجموعے کا دیباچہ نواب صدر یار جنگ بہادر ڈاکٹر محمد حبیب الرحمن خان شیروانی کے قلم سے ہے۔ اس مجموعے میں بعض نقائص، کوتاہیاں اور غلطیاں نمایاں طور پر محسوس ہوتی ہیں۔ مکاتیب اقبال بنام خان محمد نیاز الدین خان مرحوم بزم اقبال لاہور کے مرتبہ اور شائع کردہ اس مجموعے میں اقبال کے 79 خطوط شامل ہیں جو انہوں نے بستی دانشمنداں یعنی جالندھر کے علم دوست رئیس کے نام لکھے۔ اس مجموعے پر تاریخ اشاعت درج نہیں مگر جسٹس ایس اے رحمان کی تاریخی تصدیق یعنی 8 جولائی 1954 سے اندازہ ہوتا ہے کہ مجموعہ 1954 میں چھپا ہوگا۔ یہ مجموعہ باریک نسخ ٹائپ میں شائع ہوا ہے۔ اقبال 1947 اصلاً یہ مکاتیب اقبال کا مجموعہ نہیں مگر اس میں عطیہ بیگم کے نام اقبال کے وہ 10 خطوط شامل ہیں جو کسی طرح بھی نظر انداز کر دینے کے لائق نہیں کیونکہ وہ اقبال کی زندگی کے ایک خاص دور میں ان کے ذہنی و جذباتی کیفیتوں کے آئینہ دار ہیں۔ اگر یہ خط شائع نہ ہوتے تو شاید اقبال کی زندگی کا ایک اہم رخ نظروں سے اوجھل رہتا۔ اقبال کے پورے ذخیرے مکاتیب میں سے غالباً صرف یہ 10 خطوط ہی ایسے ہیں جو اقبال کی ذاتی، شخصی اور جذباتی زندگی سے براہ راست متعلق ہیں۔ ان میں انہوں نے اپنے قلبی اور ذہنی احساسات کو جو اس زمانے میں بے حد نازک تھے اپنے قلم سے بیان کیا ہے۔ اس لیے ان خطوں کا اسلوب دوسرے خطوں سے خاصا مختلف ہے۔ یہ کتاب اول انگریزی میں شائع ہوئی۔ ستمبر 1956 میں اقبال اکیڈمی کراچی نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا۔ مکتوبات اقبال بنام نذیر نیازی 182 خطوں کا یہ مجموعہ اقبال اکیڈمی کراچی نے شائع کیا تھا۔ ایک کے سوا تمام خطوط سید نذیر نیازی کے نام ہیں۔ اس مجموعے کی 2 امتیازی خصوصیات بہت نمایاں ہیں۔ اول، یہ مجموعہ اس بنیادی خامی سے پاک ہے جو تمام سابقہ مجموعہ ہائے مکاتیب میں پائی جاتی ہے۔ مرتب نے ہر مکتوب کے وضاحت طلب امور کو حتی الامکان اختصار کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ اس طرح ہر خط کا پس منظر بھی قارئین کے سامنے آ جاتا ہے اور خط پڑھتے ہوئے
نہ کہیں الجھن ہوتی ہے اور نہ کوئی امر وضاحت طلب رہتا ہے۔ دوم، مرتب نے مکاتیب کے پس منظر کی وضاحت کے ذیل میں اقبال سے متعدد ملاقاتوں، ان کے حضور نشستوں اور ان کی گفتگوؤں اور فرمودات کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ انوار اقبال 1967۔ بشیر احمد ڈار کی مرتبہ یہ کتاب مجموعہ مکاتیب نہیں مگر اس میں غالب تعداد خطوط کی ہے۔ اس کتاب میں اقبال کے 185 ایسے خطوط شامل ہیں جو یا تو سرے سے کہیں شائع ہوئے ہی نہیں، یا اگر شائع ہوئے بھی تو کسی باقاعدہ مجموعے میں شامل نہیں۔ بعض خطوط کی عکسی نقول بھی دی گئی ہیں۔ اقبال کے 2 فارسی خطوط بنام سعید نفیسی بھی اس کتاب میں درج کیے گئے ہیں۔ اقبال کے پورے ذخیرہ مکاتیب میں غالباً یہی 2 خطوط ایسے ہیں جو انہوں نے فارسی میں لکھے ہیں۔ لیٹرز اینڈ رائٹنگز آف اقبال۔ انگریزی زبان میں اقبال اکیڈمی کراچی کے زیر اہتمام نومبر 1967 میں شائع شدہ اس کتاب میں اقبال کے 43 خطوط شامل ہیں۔ ان میں 26 خطوط کا اردو ترجمہ اس سے پہلے مختلف مقامات پر شائع ہو چکا ہے۔ اصل انگریزی خطوط پہلی بار منظر عام پر آئے ہیں۔ مکاتیب اقبال بنام گرامی 1969۔ مولانا گرامی کے نام 90 خطوط کا یہ مجموعہ نسخ ٹائپ میں اقبال اکیڈمی کراچی کے زیر اہتمام اپریل 1969 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کو محمد عبداللہ قریشی نے اپنے مبسوط مقدمے اور گراں قدر تعلیقات کے ساتھ مرتب کیا ہے۔ تدوین و ترتیب کے اعتبار سے غالباً پیشتر کے تمام مجموعوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ مرتب نے ابتدا میں زیر نظر مجموعے کی ترتیب، مولانا گرامی کی شخصیت اور اقبال سے ان کے تعلقات کی نوعیت پر تفصیلی مقدمہ لکھا ہے، اور ہر خط کے بعد خط کا پس منظر اور وضاحت طلب امور بیان کیے ہیں جن سے قاری کو بیش بہا معلومات ملتی ہے۔ مولانا غلام رسول مہر نے تمہیدی نوٹ میں مرتب کی دیدریزی اور دماغ کادی کو ہر اعتبار سے قابل قدر اور مستحق ستائش قرار دیا ہے۔ ممتاز حسن صاحب کے پیش لفظ میں سے معلوم ہوتا ہے کہ خطوط ہر لحاظ سے مستند اور مصدقہ ہیں۔ ان میں سے متعدد خطوط اس سے پہلے نقوش اور اقبال نامہ میں شائع ہو چکے ہیں۔